پوری دعا قبرستان کی یاد کر لو، پھر پڑھی نہیں جائے گی قبرستان میں. ہم صرف آدھی دعا یاد کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. آگے جملہ تو دیکھو کتنا خطرناک ہے، انتم لنا سلف، تم پہلے چلے گئے، ونحن بکم خلف، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے بعد ہیں، وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں. کیا سکھایا جا رہا ہے دیکھو یار. مردے کو کہا، مردے کو کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مردے کو بولو انشاءاللہ میں بھی پھٹے پہ لیٹنے والا ہوں. یہ ہے پوری دعا. لوگ صرف السلام علیکم یا اہل القبور یاد کر لیتے ہیں اور وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب کا قصہ سن لیے گا دوبارہ. انا انشاءاللہ بکم لاحقون، یہ ہمیں دعا سکھائی ہے قبرستان میں جاتے ہوئے، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں، لیٹنے والے ہیں. کل ہماری بھی یہاں 2-4 قبروں کے بعد ادھر کی جگہ، تھوڑے دن ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے بھائی. آپ سمجھ بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ایسے گزر رہا ہے یار، ایسے گزر رہا ہے. پچھلا رمضان ابھی کسی نے بتایا بھی رمضان 3-4 مہینے میں آنے والا ہے، حالانکہ ابھی تو گزرا ہے. تو جب قبرستان جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور، اردو میں بول دیا کرو اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پہلے چلے گئے، ہم تھوڑا اگلی ٹرین سے پہنچنا ہی چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم تم سے بہت جلد ملاقات کرنے والے ہیں. رات کو یہ دعا نہیں پڑھنا کیونکہ خوف زیادہ ہوتا ہے، ایسا نہ ہو اگلے ٹرین کے بجائے اگلی بوگی سے پہنچ جاؤ آپ خوف کی وجہ سے. تو موت زندگی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھائی، یہ تو نیچرل ہے. اللہ نے پیدا کیا کس کام کے لیے؟ مارنے کے. ہمارے محلے میں سمندر کے کنارے سے کسی کو پتھر ملا چمکتا ہوا، اس نے رات کو بڑی دعائیں مانگی تھی اللہ مجھے مال و دولت دے دے ٹھیک ٹھاک. اگلے دن اس کو مل گیا سمندر کے کنارے سے ایک پتھر چمکتا ہوا. وہ اس خوش فہمی میں آ گیا کہ رات جو میں نے دعا مانگی تھی اللہ نے 7ویں یعنی عرش سے 7ویں آسمان سے میری دعا سن لی. وہ اس کو چھپا کے میرے پاس لے کر آئے. مفتی صاحب کوئی تاجر جو ڈائمنڈ کا بزنس کرتا ہے ذرا اس سے بتائیں لیکن کسی کو پتا نہ چلے. رات میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں، لگتا ہے میری لاٹری کھل گئی ہے. میرا دل چاہ رہا تھا میں لے کے بھاگ جاؤں، اتنا بڑا ڈائمنڈ، وہ تو افریقہ سے نہیں نکلتا اتنا بڑا، تو جہاں سے نکلتا ہے، اور ادھر سائنس پیٹ سے نکل گیا. میں نے کہا بھائی مجھے کوئی اغوا نہ کر لے اس چکر میں. میرا ایک دوست تھا جس کا ڈائمنڈ کا بزنس ہے، میں نے اس کو بتایا کراچی کے ساحل سے ایک قیمتی پتھر ملا ہے بھائی، کسی کو بتانا نہیں. اس نے کہا ذرا تصویر کھینچ کے بھیجیں. میں نے کہا بھائی ایسا نہ ہو ہیک ہو جائے. اس نے کہا نہیں. میں نے جب اس کو تصویر کھینچ کے بھیجی اس نے بولا کوئی سی پی ہے. مفتی صاحب کیا ہو گیا، یہ ڈائمنڈ سمندر سے کہاں سے نکل گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، پھینک دو اس کو. اچھا لوگ آج کل ایک کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر کوئی دوا لکھ کے دیتا ہے، یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھتے ہیں صحیح لکھ کے دی ہے کہ غلط لکھ کے دی ہے. یہ بھی غلط ہے. وہ جو بندہ ہے نا وہ آپ اس پر اتنا اعتماد نہ کرو جو کلپ بنا کے ڈالا ہوا ہے اس نے. جو آپ کا ڈاکٹر جس پہ آپ اعتماد کر کے گئے اس میں غلطی کا امکان کم ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. کوئی بھی چیز ہو، ایک ڈپریشن کے مریض تھے، ان کو ایک ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن دی اور مجھے بتایا کہ اس بندے نے 15 دن یہ دوا کھا لی بالکل فٹ فاٹ ہو جائے گا یہ، کیونکہ ابتدائی مرحلے میں. وہ بندہ جا کے یوٹیوب پہ دوا ڈال رہا ہے. اب ڈپریشن میں جو اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں دواؤں کے وہ آ رہے ہیں، اس سے یہ ہوگا. اس نے کہا میں اتنی خطرناک، وہ اور ڈپریشن میں آ گیا. سمجھ رہے ہو؟ وہ اور کیا آ گیا ڈپریشن میں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس پاگل کو چاہیے ہی نہیں تھا کہ یوٹیوب پہ سرچ کرے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی دینی مسائل کس سے پوچھے جائیں گے؟ علماء سے. ایک شخص نے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ سے شکایت کی، حضرت میں نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا، لڑکے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں. بچی خوبصورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی اور اب آ کے مجھ سے شکایت کرو کہ مرغے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ممکن ہے آپ کو یہ بات بہت بری لگے لیکن حق کڑوا ہی لگتا ہے انسان کو. بات بالکل ٹھیک ہی ہے. او بھائی نیچر سے کیوں لڑ رہے ہو؟ عورت ایک پھول کی طرح ہے جس میں اللہ نے باپ اور بھائیوں کا کہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یونیورسٹیوں نے اس کام کو بہت آسان کر دیا. باپ کو پتہ ہی نہیں میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے، وہ غیرت پہ تقریر کر رہا ہوگا باہر جا کے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں اور کن کن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. عورت کا حقیقی خیر خواہ صرف اس کا باپ، بھائی، چاچا، ماموں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہے. کسی بھی وقت کسی کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے. ملیشیا نے اتنی ترقی کر لی، نمازی بھی ہیں، بہت اچھا ماحول ہے، نکاح نہیں ہے وہاں پہ. تبھی امریکہ کی بڑی اچھی دوستی ہے، یورپ کی بڑی اچھی دوستی ہے ملیشیا سے. وجہ کیا ہے؟ وہاں جب آپ نکاح کرنے کے لیے جاؤ گے تو 10 سال گرل فرینڈ بنا کے رکھو، اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے. تو ہمارے حکمران بھی اسی پہ آ گئے ہیں، کو ایجوکیشن. وہ کہتے ہیں ہم پیسے، آپ نمازیں پڑھو، مسجدیں بناؤ، آپ حج کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن کے لیے IMF کی طرف سے آپ کو قرضہ جب ملے گا جب لڑکا اور لڑکی چپک کے بیٹھے ہوئے ہوں. حالانکہ اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ بھائی اس کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے یار؟ آپ بچے کو، ٹیوٹر کو گھر میں بلاتے ہو، میرے بیٹوں کو پڑھاؤ بھائی. ٹیوٹر گھر میں آتا ہے، کہتا ہے جب پڑھاؤں گا جب پڑوس سے بچیاں بھی ان کے ساتھ لا کے بٹھاؤ گے. آپ ایک تھپڑ لگا کے ٹیوٹر کو بھگاؤ گے، تو اس کو پڑھا یار، پڑوسیوں کی بچیوں سے تیرا کیا لینا دینا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کہہ رہے نہیں جی پڑوسیوں کی بچیاں، لڑکیاں بھی آئیں گی اور آپ کے بیٹے کے ساتھ چپک کے بیٹھیں گی تو میں پڑھاؤں گا، ادروائز میں نہیں پڑھا رہا. اس کا مطلب یہ
اس کے بہت کچھ اور کر رہا ہے بھائی. یہ ٹیوشن کا ایک بہانہ ہے, مقصد اس کا ہمارے بچوں کو بگاڑنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو ریلیاں نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جیسے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں, تو پوری ایک بھرپور طریقے سے احتجاج ہوتا ہے. دنیا دیکھتی ہے, ریلیاں نکلتی ہیں, پرامن ریلیاں, تشدد کے قائل نہیں ہے کہ مار دھاڑ کی جائے اور توڑ پھوڑ کی جائے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن احتجاج بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے. یہ جو عوامی چھوٹا موٹا احتجاج ہے نا, وہ یہ بھی بیچاروں کا, لوگوں کا اپنا غم ہے, وہ شیئر کر رہے ہیں, یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کو عالمی عدالت میں اس وقت صحیح معنوں میں اٹھایا جائے گا جب بھرپور طریقے سے ریاستی سطح پہ اس پہ آفیشلی جب تک احتجاج نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اس احتجاج کو ہم احتجاج نہیں کہیں گے. تو ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور اسلامی کنٹریز, یا بلکہ اس میں تو اور بھی کنٹریز فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, بہرحال انسانیت کے ناطے پوری دنیا کی یہ ذمہ داری ہے. تو اس پہ بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروانے کی ضرورت ہے, اور بھرپور طریقے سے ملک میں ریلیاں ہوں, پرامن ریلیاں نکلیں, پرامن, یعنی عوام جب تک سڑکوں پہ نہیں آئے گی دنیا کو احتجاج ریکارڈ نہیں کروائے گی. اسرائیل بھی دیکھے گا بھائی اس مسئلے پہ ساری دنیا جو ہے میرے اگینسٹ ہے, اس وقت تک اسرائیل کی صحت پہ کوئی خاص اثر پڑنے والا نہیں. محمد صاحبان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں, میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں مسجد تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور اذان کی آواز بھی نہیں آتی, چنانچہ ہم موبائل پر ہی اذان سن کر اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے ہیں. کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا ہمیں اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے؟ نیز جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہو گئیں کہ نہیں؟ بھائی اس طرح کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. نمازیں تو ہو گئیں, اذان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی, مگر یہ خلاف سنت ہے. فرض نماز آپ کو اذان کہہ کے پڑھنی ہے. ہاں اگر اذان کی آواز آپ کو آتی ہے, دور کوئی مسجد ہے جس کی آواز آپ تک آ رہی ہے, پھر آپ کے لیے اذان کہنا یہ ضروری نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے, اذان الحی یکفینا, محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے اذان کہیں, اقامت, اور پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کریں.